آیت نمبر 13 وقال الذین کفروا، وقال اور کہا، الذین ان لوگوں نے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، لرسلہم اپنے رسولوں کے لیے، اپنی رسولوں سے، لام تمنا کے لیے، رسول رسول کی جمع ہے، ہم اپنے، کیا کہا کافروں نے اپنے رسولوں سے، لنخرجنکم، البتہ ہم لازمی طور پہ تم کو نکال دیں گے، لام البتہ، یقیناً، نخرجا ہم نکال دیں گے، نون لازمی طور پہ ضروری، کم تمہیں، من اردینا اپنی زمین سے، من سے ارض زمین نہ ہماری اپنی، او یا لتعودن، لام کا من البتہ، تعودن تم لازمی طور پہ واپس آ جاؤ گے، لوٹ آؤ گے لازمی طور پہ، فی ملتنا ہمارے دین میں، ملت کا معنی کیا، دین، فاوہا تو وحی کی، الیہم ان کی طرف، کن کی طرف، رسولوں کی طرف، ربہم ان کے رب نے کیا وحی کی، لام البتہ، نہلکا ہم ہلاک کریں گے، نون کا معنی لازمی طور پہ، نون جو آخر میں ہے شد والا، اس کا معنی کیا، لازمی طور پہ، ہم لازمی طور پہ ہلاک کریں گے الظالمین، ان ظالموں کو۔ اس آیت کی تفسیر کہ کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا کہ اگر تم بعد نہ آئے تو ہم تم کو اپنی زمین سے نکال دیں گے، اپنے شہر سے نکال دیں گے، ہم تمہیں یہاں پہ رہنے نہیں دیں گے، او لتعودن فی ملتنا، یا پھر تم ہمارے دین میں واپس آ جاؤ، ہمارے دین میں واپس آ جاؤ۔ اس جملے سے یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ نبی پہلے انہی کے دین کے اوپر تھے، یعنی کہ نعوذ باللہ کفر کے اوپر تھے، شرک کے اوپر تھے، جبکہ علماء کرام کا اتفاق اجماع ہے کہ انبیاء کرام نبوت سے پہلے بھی کفر و شرک کا ارتکاب نہیں کرتے، تو پھر وہ کیوں کہہ رہے ہیں، ان کی قوم کیوں کہہ رہی ہے، کافر کیوں کہہ رہے ہیں کہ تم ہمارے دین میں واپس آ جاؤ؟ یہاں پہ آپ 3 باتیں کر سکتے ہیں۔ نمبر 1 کہ کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ او لتعودن، عاد یعود یہاں پہ سارا یسیرو کے معنی میں ہے کہ ہم تم کو اپنی زمین سے لازمی طور پہ نکال دیں گے، یا البتہ تم ہو جاؤ گے ہمارے دین میں، ہو جاؤ گے، یعنی کہ یہ نہیں کہ تم واپس آؤ گے، یہ نہیں، بلکہ تم ہو جاؤ گے ہمارے دین میں۔ ایک تفسیر یہ کی گئی ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ نہیں جی، اس لفظ کو اس کے اپنے مشہور معنی پہ رکھا جائے، وہ کیا ہوتا ہے، واپس آنا۔ تو پھر تفسیر کیا ہوگی کہ وہ کافر یہ سمجھتے تھے کہ یہ نبی پہلے ہمارے دین پہ ہی تھے، کیونکہ یہ نبی نبوت ملنے سے پہلے اگرچہ کفر و شرک کا ارتکاب نہیں کرتے تھے، لیکن ان کو منع بھی نہیں کرتے تھے، خاموش رہتے تھے، اور وہ سمجھتے رہے کہ ہمارے دین کے اوپر ہے۔ تو اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہیں لازمی طور پہ اپنے علاقے سے، زمین سے نکال دیں گے، یا تم لازمی طور پہ ہمارے دین میں واپس آ جاؤ گے۔ اور تیسری تفسیر یہ ہے کہ البتہ ہم تمہیں لازمی طور پہ اپنے علاقے سے، اپنی زمین سے، اپنے شہر سے نکال دیں گے، اپنے ملک سے نکال دیں گے، یا تم لازمی طور پہ ہمارے دین میں واپس آ جاؤ گے، کیونکہ وہ گفتگو صرف رسولوں سے نہیں کر رہے، رسولوں کے اوپر ایمان لانے والوں سے بھی کر رہے ہیں، اور رسول اگرچہ ماضی میں بھی ان کے دین کے اوپر نہیں تھے، لیکن رسولوں پہ ایمان لانے والے پہلے ان کی طرح کفر و شرک کے اوپر تھے۔ تو جب وہ کہہ رہے ہیں کہ تم ہمارے دین میں تمہیں واپس آنا پڑے گا، تو اس سے مراد رسول نہیں ہے، بلکہ رسولوں کے ساتھ کے لوگ ہیں، اور رسولوں کو بھی انہوں نے اس میں داخل کر دیا ہے من باب تغلیب۔ اب اللہ تعالیٰ نے تسلی دی اپنے رسولوں کو، کیا کہا؟ اللہ نے وحی کی کہ البتہ ہم لازمی طور پہ ان ظالموں کو ہلاک کریں گے،